اچھا جی، آج ہمارا لیکچر نمبر 23 ہے اور 2 پوائمز کرنی ہے، اور ایک ہے وین یا پھر اور دوسری ہے قبلہ خان. ٹھیک ہے، تو بڑی امپورٹنٹ ہے، ان دونوں میں سے کوئی ایک آ جائے گی. صحیح ہے. تو جان کیٹس نے لکھی ہے. تو اس پوائم میں ہے کیا، مطلب کہ یہ جو جان کیٹس ہے یہ کس قسم کا شاعر ہے. ٹھیک ہے، جان کیٹس is a romantic poet. ٹھیک ہے، رومانٹک پوئٹ. تو مطلب یہ کہ آپ یوں کہہ لیں کہ ہی پاسڈ اے ویری ڈیفیکلٹ لائف. تو مطلب کہ بچپن سے والدین کا سایہ سر سے اٹھ گیا، اور شاعری شروع کی تو لوگوں نے بڑی مخالفت کی. جس لڑکی سے پیار کرتا تھا فینی براؤنے سے، وہ کسی اور سے محبت کر بیٹھی تھی. ٹھیک ہے، اور پورے خاندان کو ٹی بی تھی. اس کا والد جو تھا وہ بھی ٹی بی سے مرا، اور یہ بھی ٹی بی کا مریض تھا. ٹھیک ہے نا، اور اس کا چھوٹا بھائی ٹام، ٹھیک ہے نا، وہ بھی ٹی بی کا مریض تھا. ٹھیک ہے، یعنی 1821 میں اس کی ڈیتھ ہوئی ہے، اور 1819 میں اس کا چھوٹا بھائی جو تھا نا، آئی تھنک اس کا نام ٹام ہی تھا، اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی. اور اس کی ساری ذمہ داری جو ہے وہ اس کے اوپر تھی، جان کیٹس کے اوپر. اب آپ یوں سمجھیے کہ ایک بندہ ہے جس کا کوئی غم گسار نہیں ہے. ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر والدین کا سایہ نہیں ہے، وہ جو اس کا بڑا بھائی ہے وہ اس کے ساتھ نہیں ہے، اور لڑکی سے محبت کرتا ہے وہ اسے محبت نہیں کرتی ہے. ٹھیک ہے، اور اوپر سے چھوٹے بھائی کی جو لک آفٹر ہے، جس کو ٹی بی ہے، لاسٹ ایج پہ ہے، اس کی ساری ذمہ داری اس کے اوپر ہے. اور پھر شاعری جو ہے اس میں بھی کوئی خاص مطلب اس کو کوئی اپریشیٹ نہیں کیا گیا ہے، اور خود بھی ٹی بی کا مریض ہے. ٹھیک ہے نا، تب آپ اس بندے کی نفسیات کا اندازہ لگا لیں کہ وٹ ٹائپ آف مین ہی مسٹ بی. ٹھیک ہے نا، اس کی نفسیات کیا ہے، وہ کس طرح کی چیزیں سوچتا ہوگا. تو یہ جو نظم ہے نا، وین آئی ہیو فیئر، ٹھیک ہے نا، یہ بھی بالکل اسی کے اوپر بیس کرتی ہے. یہ سونٹ پوئم ہے، سونٹ. ٹھیک ہے، ٹیلنگ دا فیئرز آف دا پوئٹ. ٹھیک ہے، وہی مایوسی کی بات ہے نا، کہ وہ جلدی مر جائے گا، وہ کبھی ایک کامیاب شاعر نہیں بنے گا، وہ محبت میں کامیاب نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو آپ یوں کہہ لیں کہ یہ جو پوئم ہے یہ ایک آٹو بایوگرافی ہے. دس پوئم از جان کیٹس آٹو بایوگرافی. ٹھیک ہے نا، مثلا جو اس نے فیل کیے تھے ویسے ہی ہوئے. یعنی زندگی میں وہ کامیاب شاعر نہیں بن سکا، محبت میں وہ کامیاب نہیں ہو سکا، اور اس کی ڈیتھ بھی جو ہے نا 26 سال کی عمر میں اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی. ٹھیک ہے، تو یہ اس کی جو ہے نا یہ آٹو بایوگرافی ہے، اور اس میں اس نے اپنے جو فیئرز ہیں وہ اس نے بیان کی ہے. ٹھیک ہے، اور سونٹ یہ ٹائپ ہے. سونٹ ہوتی کیا ہے؟ سونٹ a poem consists of 14 lines. ٹھیک ہے نا، یعنی جس میں جو ہے نا شاعر اپنے جو ہے وہ جو مطلب کہ اس کے پریشانیاں ہیں، جو غم ہے یا جو بھی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو وہ بیان کرتا ہے اور دوسروں کو سناتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ ایک سونٹ ہے، اس میں شاعر نے اپنے فیئرز بیان کیے ہیں، اور اس کے اوپر کوشچن بھی یہی آتا ہے کہ واٹ آر دا فیئرز آف پوئٹ. ٹھیک ہے، جان کیٹس کے جو فیئر ہیں وہ آپ نے ڈسکرائب کر دیا.
ٹھیک ہے. تو فیئرس کے اوپر ہی کوشچن آئے گا. ٹھیک ہے, یہ اینڈ پر جو کوشچن ہے یہ پاس پیپر سے دیے گئے, یہ بتانے کے لیے کہ اس طرح کے کوشچن اس کے اوپر آتے ہیں. واٹ از دا ریئل نیچر آف کیٹس فیئر. ریئل نیچر کیا ہے؟ نیچر کا مطلب یہاں پہ نوعیت ہے. نوعیت یہی ہے کہ وہ آل کیم ٹرو. ٹھیک ہے نا. یا رائٹ اے نوٹ آن کیٹس لونلینس. کیٹس کی تنہائی کے اوپر ایک نوٹ لکھے. تو تنہائی تو ہے, ساری زندگی اس نے تنہائی میں تو کاٹی ہے. وٹ از اے سونٹ. سونٹ کیا؟ ڈیفائن اٹ ود ریفرنس ٹو دس پوائم. ٹھیک ہے نا. پہلے یہ فیئر کے پوائنٹ آف ویو سے سونٹ کو ڈیفائن کریں. ٹھیک ہے نا. تو یہ سونٹ ہے, اور اس سونٹ میں دا پوئٹ از ٹیلنگ ہز فیئرس. ٹھیک ہے نا, اس کے فیئرز ہی ہیں. بات فالو کر رہے ہیں؟ اوکے جی, اب میں اس کو پڑھ دیتا ہوں. جان کیٹس واز بورن ان 1795 اینڈ ڈائڈ ان 1821. ہی از ون آف دا گریٹسٹ انگلش رومانٹک پوئٹ. یعنی وہ رومانوی شاعر ہے. رومانوی شاعر. ٹھیک ہے. ہز ارلی پوئم انکلوڈنگ انڈیمین. یعنی اس نے جو شروع میں جو پوئم انڈیمین لکھی ہے, ٹو فیس سیویئر کرٹیسزم. اسے شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا. کرٹیسزم, تنقید. His second volume appeared in 1820 and this contains his best work including the great odes. ٹھیک ہے نا. اور اس کے مشہور ہوئے اوڈز. بیسیکلی یہ شاعری کی قسم ہے اوڈ, جس میں شاعر جو ہے وہ ایک آبجیکٹ سے مخاطب ہوتا ہے, اس سے باتیں کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو اوڈ کہا جاتا ہے. کیٹس کی جو وجہ شہرت ہے وہ اس کے اوڈ ہی ہے. اس کے اوڈ نائٹنگیل, اوڈ ٹو سائک, اوڈ آن گلیشین ارن. ٹھیک ہے. دس پوئم از ہز آٹوبایوگرافی. یہ ایسی سمجھ جیسے اس کی خود سوانح حیات ہے. خود سوانح حیات. The sonnet when I appear is of great significance. اس کی بڑی ویلیو ہے جی. When we bear in mind the fact that Keats died at the very young age of 26-year-old. 26 سال کی عمر میں اس کی ڈیتھ ہوگی. The theme of the sonnet is the fears of the poet. شاعر کے جو خدشات ہیں وہ تھیم ہے. That he would die in a young age before the fulfillment of his poetic potential. ٹھیک ہے نا. اپنی شاعری کی جو پوٹینشل ہے, جو صلاحیتیں ہیں, ٹھیک ہے نا, ان کو زیب کرتاز کرنے سے پہلے, یعنی پبلش کروانے سے پہلے اس کی ڈیتھ ہو جائے. His first fear is that he may die soon. کہ وہ جلدی مر جائے گا. The poet was suffering from TB. ٹھیک ہے نا, ٹیوبرکلوسس تھا اس کو. And at that time it was very fatal disease. بڑی مہلک بیماری اس کو, اس وقت اس کا علاج ہی نہیں تھا. So his fear came true when he died at the ripe age of 26. TB کی وجہ سے وہ مر گیا. His second fear was that he would not become a famous poet in his life. اور زندگی میں یہ شاعر مشہور ہوا بھی نہیں ہے, یا اس کی مرنے کے بعد, ٹھیک ہے نا, یہ مشہور ہوا ہے. The reality is totally in favor of this fear in the mind of the poet. When he started writing poetry, جب اس نے شاعری لکھنا شروع کر دی, he had to face severe criticism. تو دوسرے جو تنقید نگار تھے انہوں نے سخت قسم کی تنقید کی. So he was not able to get the expected fame. لہذا جو متوقع شہرت تھی وہ اسے نہیں مل سکی. In case of love, he remained unsuccessful. وہ ناکام رہا. He was in love with a beautiful woman, but his love was one-sided. یک طرفہ محبت تھی. And unreflecting. ٹھیک ہے نا, جس کو شاعری کے اندر اس نے unreflecting کہا ہے. That woman was in love with another fellow. Keats was a great lover of beauty. یہ خوبصورتی کا بڑا دل دادا تھا. He was of the view, I think, of beauty is a joy forever. کہ خوبصورتی جو ہے ایسی چیز ہے جس کو جب بھی آپ دیکھیں آپ کو خوشی دیتی ہے. But in his lifespan, Keats did not relish the taste of beauty. ٹھیک ہے نا, یعنی خوبصورتی کے پیچھے بھاگتا رہا ہے, اس کو انجوائے نہیں کر سکا. Rejected from every sphere of life, he is standing alone. اب تنہائی کا شکار ہے تو تنہائی, ٹھیک ہے نا. He is standing alone on the shore of the world. جو نظم کا اینڈ اس نے یہی کہا کہ دنیا کے میں ایک, ساری دنیا ایک کنارے پہ کھڑی, میں ایک دوسرے کنارے پہ اکیلا کھڑا ہوں. And he is thinking that love and fame are nothing in this world. کہ
کہ دنیا میں محبت اور شہرت کچھ نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ مایوس ہے نا, یہ چیزیں اس کو زندگی میں ملی نہیں ہے تو وہ مایوس ہے. ہی واز اے سویئر وکٹم آف لونلینس, وہ تنہائی کا شکار تھا. ٹھیک ہے, ٹو دا پوائنٹ ایپٹ جو ہے اس کا آنسر ہے, اور اس کے اوپر ہی کوشچن آئے گا. کوئی بھی کوشچن آپ نے یہی لکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی, دوسری ہماری پوئم ہے جی ایس ٹی کالج کی, یہ ہے قبلہ خان. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں نا آپ یوں سمجھیے کہ یہ کوشچن اس کے اوپر زیادہ آتا ہے کیونکہ ایس ٹی کالج کی جو سیمیول ٹیلر کالج, اس کی جو پوئٹری کی اسپیشلٹی ہے وہ یہی ہے کہ ہی رائٹس اباؤٹ سپر نیچرلزم. ٹھیک ہے. سپر نیچرلزم اب یہ کیا ہے؟ مافوقل فطرت. ٹھیک ہے نا, مافوقل فطرت مطلب کہ جیسے ماورا دنیا جو ایلیمنٹ ہوتے ہیں, جیسے بس پریاں ہیں, اینجل ہیں. ٹھیک ہے. تو ایسے ایلیمنٹ جو سپر نیچر کی کیٹیگری میں آتے ہیں, ٹھیک ہے, جو مافوقل فطرت ہے, ان کے بارے میں یہ زیادہ لکھتا ہے. اس کی پوئٹری کے اندر آپ کو عجیب عجیب قسم کے جو سین ہیں وہ نظر آئیں گے. ٹھیک ہے نا, عجیب عجیب قسم کی جھیل سیف الملوک اور پریوں کے یہ رقص کی باتیں کرے گا. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ بھی دیکھیں کہ ایک منگول ایمپرر ہے قبلہ خان. ٹھیک ہے. تو اس کو اس نے ایک سپر نیچرل کریکٹر بنا لیا ہے کہ اس کا تعلق ہے وہ ہے کہ ہیونلی باڈی ہے, اور اپنی جو آنکھیں ہیں یہ ایک مقدس خوف سے بند کر لو. ٹھیک ہے. تو اس کے جو فلیشنگ ہیئر ہیں اور اس کی جو چمکتی ہوئی آنکھیں ہیں, ٹھیک ہے, ویو سرکل راؤنڈ یو تھرائس. ٹھیک ہے. اپنے گرد سرکل لگا رہا. اب یہ سرکل اور یہ اس طرح کی جو چمکتی ہوئی آنکھیں اور تیرتے اڑتے ہوئے بال, یہ کیا مطلب کہ وہ اس کو ایک سپر نیچرل بینگ جو ہے نا وہ قرار دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ اپنے اس کو اس اینگل سے دیکھنا ہے کہ اس کا جو آرٹ آف سپر نیچرلزم ہے, صحیح ہے, وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ کہ he is a poet who writes supernatural elements, ٹھیک ہے, آف دا ورلڈ. دنیا کے جو سپر نیچرل ایلیمنٹ ہیں ان کے بارے میں وہ زیادہ لکھتا ہے. اور پوری اسراریت اس کی جو نظمیں ان کے اندر ایک ہے, پوری اسراریت جو ہے وہ آپ کو زیادہ ملے گی. ٹھیک ہے. پوری اسرار چیزوں کو ڈسکس کرے گا. دوسرا یہ ہے کہ اس میں جو ہے اس نے سمپل سی جو بات ہے جو اس نظم کے پہلے حصے میں ہے, he describes the beauty of Kubla Khan Palace, محل. ٹھیک ہے نا, اس کی جو خوبصورتی ہے. اب اس میں بھی اس نے سپر نیچرل ایلیمنٹ کا سہارا لیا ہے کیونکہ وہ اپنی حالت سے مجبور ہے. مثلا بڑے بڑے محل, ٹھیک ہے, اونچے اونچے پہاڑوں کے بنے کے اوپر بڑے بڑے قلعے, بڑے بڑے کمرے, اور ان کے اندر عجیب سے آنے والی آوازیں, غاروں سے نکلنے والی آوازیں. ٹھیک ہے. اور جنگل, ٹھیک ہے نا, اور مافوق الفطرت چیزیں وہاں پہ. عورت وہاں پہ آتی ہے رات کے پچھلے پہر, ٹھیک, گھٹتے چاند کے نیچے. وہ کبھی بھاگ کر ادھر جاتی ہے, کبھی بھاگ کر ادھر جاتی ہے, اور اپنے جو لور ہے اس کو وہ کوس رہی ہے. ٹھیک ہے نا, یہ بھی سپر نیچرل ایلیمنٹ ہے. صحیح ہے. پھر وہ برفانی غاریں ان کا ذکر کرتا ہے, وہ رشنگ واٹر جو ہے اس کی باتیں کرتا ہے. ٹھیک ہے نا, ان کی جو ڈپنگ ساؤنڈ ہے. پھر وہ جنگلات کی باتیں کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور بیچ میں جو ہے وہ خالی جگہ ہے, صحیح ہے. پھر سبزہ ہے, پھر دھوپ بڑی اچھی نکلی ہوئی ہے, ڈیسنٹ ہے. تو یہ ساری جو ہے نا یہ آپ کو جو سپر ایلیمنٹ ہے وہ اس کے نیچر کو بھی اس نے بیان کیا تھا, سپر نیچر کی کیٹیگری میں اس نے بیان کیا. ٹھیک ہے. تو بیسیکلی وہ قبلہ خان کے محل کی خوبصورتی, لیکن اس محل کو اس نے بڑا یونیک بنا دیا ہے یوزنگ ہز آرٹ آف سپر نیچرلزم.
اور پھر قبلا خان کی کریکٹر کو اس نے ہیولی باڈی کی کیٹیگری میں لے گیا ہے. صحیح ہے. تو یہ ساری چیزیں اور کوشچن بھی اس کے اوپر ہی آتا ہے. ٹھیک ہے نا, کہ اس کا جو سپر نیچرل ایلیمنٹ ہیں وہ آپ اس میں لکھیں, تو زیادہ کوشچن اس کے اوپر ہے. ٹھیک ہے نا, اس اینگل سے تیار کریں گے تو پھر یہ آپ کو مطلب کہ آپ پیپر میں کوئی بھی کوشچن آئے گا تو آپ اس کو جو ہے نا لکھ سکیں گے. کلیئر ہو گیا. اچھا جب میں اس کو پڑھ دیتا ہوں. کولیج از اے ورلڈ فیمس پوئٹ جسٹ ایز کیٹ شوز ہز آئیڈینٹی ان بیوٹی. اب کیٹس کی پوئٹری کی اسپیشلٹی ہے وہ خوبصورتی ہے, وہ بیوٹی آف نیچر. ٹھیک ہے نا, تھنگ کا بیوٹی از جوائے فار ایور, بیوٹی از ٹروتھ, ٹروتھ بیوٹی, یعنی وہ خوبصورتی کا بڑا مطلب کہ لور ہے. جس طرح کیٹس کی جو پہچان بیوٹی ہے, کولی شوز از آئیڈینٹی ان سپر نیچرلزم, مافوقل فطرت, یہ اس کی پہچان ہے. ٹھیک ہے. ہز ورلڈ فیمس پوئم دا رائم آف دا اینشینٹ میرینر. ٹھیک ہے نا, یہ ایک قدیم ایک ملاح ہے, وہ کشتی میں جاتا ہے گہرے سمندر میں, وہاں پہ ایک الباٹروس پرندہ ہے اس کو مارتا ہے, اور اس کے بعد ایک سیریز آف مس فارچون شروع ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور عجیب عجیب سی چیزیں اس کو جو ہے وہ نظر آتی ہے. ٹھیک ہے, کبھی ڈیتھ ان لائف اور کبھی لائف ان ڈیتھ. صحیح ہے نا, سمندر خشک ہو جاتا ہے, سمندر جو ہے وہ ایک لیکوڈ تھک لیکوڈ میں کنورٹ ہو جاتا ہے, اس کا شپ جو ہے وہ اسٹینڈ اسٹل ہو جاتا ہے جیسے پینٹڈ شپ ہے, واٹر واٹر ایوری ویئر ناٹ اے سنگل ڈراپ ٹو ڈرنک. ٹھیک ہے نا, تو عجیب عجیب سی جو ہے نا وہ اس کو چیزیں جو ہے نا وہ نظر آتی ہیں. ٹھیک ہے, بے ہوش ہو جاتا ہے, پھر اس کے جو باقی ساتھی ہیں وہ بھی گر پڑتے ہیں اور ان کی روحیں جو ہیں وہ اوپر کو جا رہی ہیں. عجیب, آپ پڑھیں گے تو آپ ایسے لگے کہ جیسے کوئی جادو کی دنیا میں آپ آتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹرائسٹیبل آر دا بیسٹ ایگزامپل آف کالج سپر نیچرلزم. ٹھیک ہے, اور یہی چیزیں سپر نیچرلزم اس پوئم کے اندر بھی آپ کو ملے گا. ان دس پوئم ہی اسپیکس آف گرینڈر. گرینڈر کہتے ہیں شان و شوکت, شان و شوکت. آپ قبلا خان پیلس. دا پوئٹ ٹیکس دا فلائٹ ان ہز امیجنیشن, عالم تخیل کا سفر کرتا ہے, ٹرائز ٹو بلڈ دا پیلس ایز اے ریئر ڈیوائس. ریئر ڈیوائس کا مطلب ہے کہ نایاب چیز. یہ آخری حصے میں اس کی جو مینٹل فیکلٹی تھی وہ کم ہو گئی تھی, اور یہ چیز اس کو بڑا پریشان کرتی تھی. ٹھیک ہے نا, اور پیٹ کے کسی مرض کا یہ شکار تھا, اور اس کے درد سے بچنے کے لیے یہ افیون کھاتا تھا. ٹھیک ہے نا, اور افیون کھا کے یہ نظمیں لکھتا تھا. تو یہ بھی نظم جو اس نے لکھی ہے انڈر دا افیکٹ آف اوپیوم. صحیح ہے, اس نے افیوم کے جو ہے نا وہ زیر اثر لکھی ہے. تو اس وقت اس کی پھر امیجنیشن جو ہے وہ بہت ہی یونیک ہو جاتی تھی. ٹھیک ہے. The poem has been written under the influence of opium. Under the effect of this medicine, he dreamed of a palace. اس نے یہ دوا کھائی اور سو گیا, اور خواب میں اس نے دیکھا ہے قبلا خان کا محل. ٹھیک ہے نا, یہ منگولوں کی مطلب دیکھے نا بڑا ایک دور رہا ہے. مغل جو منگول ایمپرر تھے, صحیح ہے, ترکیوں کے ساتھ ان کی بڑی کافی ٹسل چلی. آپ نے وہ ڈرامہ دیکھا تھا ارطغرل, اس میں بھی آپ کو یہ نظر آئیں گے. صحیح ہے. اور لاہور کا جو شاہی قلعہ ہے یہ بہت عرصہ منگولوں کے زیر اثر رہا. ٹھیک ہے نا, ان کی سلطنت ایک باقاعدہ ان کی ڈائنیسٹی تھی. ٹھیک ہے, اور بڑا نام چنگیز خان, ہلاکو خان, قبلا خان. ٹھیک ہے نا, یہ دادا پوتا ہی ہیں. صحیح ہے سارے. اچھا, تو ان کی شہرت کے ڈنکے بجتے تھے پوری دنیا میں. صحیح ہے, تو اس نے کہیں سنا, اور اس کے اوپر بڑا لٹریچر لکھا گیا قبلا خان. ٹھیک ہے, ہم جب فرسٹ ایئر سیکنڈ میں پڑھتے تھے تو اس وقت ہم نے ایک سٹوری بھی پڑھی تھی قبلا خان. ٹھیک ہے نا, اردو میں اس کو قبلائے خان کہتے ہیں. صحیح ہے, تو انگلش میں اس کو قبلا خان کہتے ہیں. تو اس کے محل کے بڑے چرچے, بڑا اس نے عالی شاہ محل بنوایا, اور یہ باتیں لٹریچر والوں کو پھر اٹریکٹ کرتے ہیں, وہ اس کے اوپر لٹریچر لکھتے ہیں, لوگ پڑھتے ہیں پھر اس کو. ٹھیک ہے نا. اچھا, اس نے وہ محل دیکھا جی خواب. In the poem, the poet is not discussing the Kubla Khan, but of his palace. قبلا خان کی اتنی بات نہیں کرنا جتنی اس کے محل کی بات کرنا. قبلا خان ordered to build a palace in Zendo. Zendo یہ بیجنگ کا پرانا نام ہے, Zendo. Where the sacred river Alf, دریا الف جو ہے نا وہ بہتا تھا. فلو کا مطلب بہتا.
मुकद्दस दरियाए अलफ। इट वॉज साइट ऑफ सुपर ब्यूटी, आला खूबसूरती का एक मंजर था। इट वॉज अ प्लेस एज इंचेंटेड एज अ प्लेस दैट इज हांटेड बाई का मतलब है विजिटेड फ्रीक्वेंटली, विजिटेड फ्रीक्वेंटली, ठीक है ना। यानी एक मतलब इश्क में मुब्तला एक औरत है, ठीक है ना, जिसका जो लवर है वो डीमन है। डीमन का मतलब है कि वो बेवफा है, ठीक है ना, बेवफा। उसने इसके साथ वफा नहीं, फुल ऑफ कैथारसिस वो औरत उस जगह पे आती है और अपने इमोशन को वॉमिट आउट करती है, ठीक है ना। यानी वो हॉन्टेड है। हॉन्टेड का मतलब है कि जिसका जो है ना माइंड में एक ही बात जो है घूमती रहे, ठीक है ना। जो पागल लोग होते हैं वो हॉन्टेड होते हैं, वो एक ही बात करते रहते हैं बार बार, हॉन्टेड माइंड। हॉन्टेड का मतलब शहर ज़दा भी होता है, ठीक है ना, कि इसमें शहर यानी कि ये जादू टूना वगैरह, सही है। तो वो हॉन्टेड वोमेन वहां पे आती है बार बार और बाहें खड़ी करके वेलिंग करती है, बैन करती है, अपने डीमन लवर को पूछती है। देयर वाज अ रोमांटिक कैज़म, एक रोमानवी शगाफ है, which went obliquely तिरछा down to slope of a green hill covered with saturn trees। saturn ये किस्म का लेमन लाइक जो है ना वो दरख्त है, और इसके ऊपर लीमू की तरह का येलोइश फल लगता है, ठीक है। आउट ऑफ दिस chasm देयर गश्ड आउट अ ग्रेट फाउंटेन, फट पड़ता है एक बहुत बड़ा चश्मा, यानी ये सोर्स पॉइंट है एक चश्मे का। वॉल्टिंग आउट स्टोन्स विद वाटर, इतने जोर से बुछार बाहर फेंकता है, ठीक है, कि पत्थर भी अपने साथ बाहर फेंक देता है। द रिवर पास थ्रू द इंचेंटेड लैंड, शहर जला जमीन से गुजरता है 5 miles बिफोर फॉलिंग इनटू सी। दिस प्लेस वाज बिल्ट इन द फर्टाइल ग्राउंड, जरखेज जमीन पर यह बनाया गया था, ऑफ 10 miles, यानी कि 15 किलोमीटर का ये एरिया था। The reflection of the domes of the palace floated in the mid of the sacred river। दरिया मुकद्दस यानी अलफ, जिसकी शक्ल अलफ उर्दू के लफ्ज अलफ से मिलती जुलती है, ठीक है। तो इतना ऊंचा वो पैलेस महल बना है कि उसके मीनारों की जो गुंबदों के जो रिफ्लेक्शन है वो दरियाए अलफ के मिड में आते हैं। Once the poet saw a maiden, उसने ख्वाब में देखा एक दुशीज़ा को, who was singing of Mount Abora, जो माउंट अबोरा के बारे में दुखी गीत गा रही थी। She was Abyssinian girl, वो एक अफ्रीकन लड़की थी। The poet was much impressed by the symphony of her music, ठीक है। अब देखिए ना, कभी उसकी बातें करेगा, कभी महल की, कभी कुबला खान की, ठीक है। The poet described to desire to revive the song of that girl with the help of that song। वो कहता काश वो उसका गीत जो है ना वो याद कर सकता, और उस गीत की मदद से that song he wants to rebuild the palace of कुबला खान in his imagination। वो कुबला खान का जो महल है वो अपने तखयल में बिल्ड कर लेता, ठीक है ना। अब वो ख्वाब की जो लाइनें हैं वो तो इसको नहीं आ रही हैं, ख्वाब हम भी देखते हैं और सुबह उठते हैं भूल जाते हैं। इन द एंड द पोएट हैज लेबल्ड कुबला खान एज अ सुपर नेचुरल कैरेक्टर, कि ये एक माफोकल फितरी कैरेक्टर है। वो फोर्सेस द सीयर, सीयर होता है देखने वाले, टू क्लोज देयर आईज विद हॉली ड्रेड, मुकद्दस खौफ से अपनी आंखें बंद कर लें। एज ही हैज बिन फेड विद हेवनली फूड, क्योंकि ये कोई आम बंदा नहीं है, ये कुबला खान है और इसने हेवनली फूड खाई हुई, ठीक है ना। यानी ये कोई ऐसी है जैसे कोई जन्नत का शहजादा हो। क्लियर हो गया जी।